السلام علیکم دوستو، میں آپ کا اپنا شجر دوست خضر ولی چشتی۔ میرا مشن ہے کہ میں پاکستان کو سرسبز و شاداب بناؤں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ایسے ولاگز پسند نہیں ہیں، آج کل جو ٹاپ ٹرینڈ چیزیں کرتی ہیں، سوری ہم اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن آپ اگر ہمارا ولاگ دیکھیں گے، ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پودے کو لگانے میں اور کسی پودے کو بچانے میں مدد کر رہے ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی ویڈیو دیکھنے سے ہم آپ کے نام سے ایک پودا لگائیں گے۔ آج جناب ہمارا مشن تھا کہ ہم اپنی نرسری کی صفائی کریں لیبر کے ساتھ۔ یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں خود بھی آج سارا دن کام کروں گا، کیونکہ لیبر اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح مجھے ریکوائرڈ تھا۔ تو ہم نے جناب پہلے وہ کیاریاں شروع کی جہاں پہ پودے پڑے تھے۔ ایک کیاری میں جو مرے ہوئے پودے تھے ہم نے ان کو صاف کرنا شروع کیا، تاکہ ایک ہی جگہ پر رکھا جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ کتنی گنجائش ہے نرسری میں، کتنی جگہ باقی ہے۔ تو ہم نے جناب ساری اپنی ٹیم کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ سارے دوست مجھے پودے دے رہے تھے اور میں ان پودوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ آج موسم بھی بہت ٹھنڈا تھا، ہم انجوائے کر رہے تھے اپنے کام کو۔ نرسری کے پودے جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پر زیتون اور یہ سارے پودے ہم رکھ رہے تھے۔ انشاءاللہ میرا مشن ہے کہ اپریل اور مئی میں 20,000 جو ککر کا پودا ہے وہ تیار کر کے کسانوں میں تقسیم کروں، کیونکہ آج کل نرسریوں پہ ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا، مقامی پودے نہ اگائے جاتے ہیں، نہ ملتے ہی نہیں، خریدنے سے بھی نہیں ملتے۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے ذمہ دار بھائیوں میں ایک تحریک پیدا کروں، اور جو گرمیوں کے 3 ماہ جو مجھے اسکول سے چھٹیاں ہوں گی، وہ 3 ماہ میں ہر گاؤں میں جاؤں اور ہر جگہ 1,000 پودا دوں، اور 7 کسانوں کو پودوں کے بارے میں ان کی اہمیت سکھاؤں کہ آپ کس طرح اپنے مقامی پودے لگا کر اپنی زمین کو، اپنے ماحول کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہی میرا مشن ہے مین، اور یہی میرا ٹارگٹ ہے 20,000 ککر کا پودا۔ تو انشاءاللہ میں نے اپنے اس ٹارگٹ میں رکھا ہوا ہے جو 2 ماہ میں ہمارا تیار ہو جائے گا۔ یہ بڑے شہتوت کے پودے جو ہم نے خود تیار کیے ہیں، اور گروئنگ بیگ میں ہم انہیں سیٹ کر کے رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس زیتون کے پودے بھی ہیں، ہمارے پاس انجیر کے پودے بھی ہیں، کافی سارے پودے جو ہمارے پاس پڑے ہیں، لیکن وہ بے ترتیبی سے پڑے تھے، ان کی ایک جگہ سیٹ نہیں تھی۔ کچھ جو بیڈز ہیں اس کے اندر جناب کچھ مرے ہوئے پودے تھے، کچھ خالی تھیلیاں تھیں۔ آپ اپنے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو کون سا پودا پسند ہے، یعنی شہتوت پسند ہے، زیتون پسند ہے، انجیر پسند ہے، اور آپ کون سا پھلدار پودا اپنے گھر میں لگانا چاہیں گے یا آپ کو لگانا پسند ہے۔ اور انشاءاللہ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک کمپٹیشن کا بھی آغاز کر رہے ہیں ہم۔ اگلے مہینے سے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر جو ہمارے دوست ہماری ویڈیوز دیکھیں گے اور جو زیادہ لائک اور کامنٹس کریں گے، ہم ان کے لیے ایک فری سیڈ کٹ کے ساتھ، ٹولز کٹ ہوم ڈیلیوری کے ساتھ ہم فری بھیجیں گے، یعنی ہم بیج بھی اور ٹولز کی کٹ بھی ان کے گھر فری ہوم ڈیلیوری بھیجیں گے۔ یہ ہماری فری نرسری کا مطلب تھوڑا ویو تھا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ چاروں طرف پودے ہی پودے، ہریالی۔ اگر آپ کو یہاں آئیں تو آپ کو بڑا سکون آئے گا۔ دیکھیں یہ جو آپ کے گروئنگ بیگز وغیرہ ہیں، جو پودے ان میں گھاس ہو جاتی ہے، تو وہ ساری انرجی جہاں پودوں کی وہ بھی لے لیتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پودے، خاص طور پر نرسری میں پڑے پودے، ان کو آپ دیکھتے رہیں، ان کو ہلاتے جلاتے رہیں، ان کے چیک کرتے رہیں کہ آپ کے پودے کی کیسی گروتھ چل رہی ہے۔ یہ گروئنگ بیگ میں نے 20 روپے میں لیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے شاید آپ جانتے ہوں کہ گروئنگ بیگ میں پودے کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے گملے اور دوسرے بیگز کی نسبت جو گروئنگ بیگ ہے، جو کپڑے کا بنا ہوا ہے، جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں پودے کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس مٹیریل سے بنا ہوتا ہے کہ پودا کہیں سے بھی خوراک حاصل کرتا ہے، اور جو اضافی پانی ہے وہ آسانی سے پودا باہر نکال دیتا ہے۔ جتنا پانی اسے ضرورت ہو اتنا پانی وہ رکھتا ہے۔
تو گروئنگ بیگ جو ہے وہ مختلف سائز میں بھی مل جاتا ہے، اس میں آپ اپنی کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں۔ گروئنگ بیگ کو چھت کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا، کیوں آپ اس میں کچن گارڈننگ خاص طور پر جو ہوم گارڈننگ ہے وہ آپ ہوم گارڈننگ میں گروئنگ بیگ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ ہم نے جناب بیج سے تیار کیے تھے جامن کے پودے، ماشاءاللہ یہ 3-3 فٹ کے ہو گئے ہیں۔ ہمارا مشن ہے کہ ہم ان کو تقریباً 5-6 فٹ کے کر کے پھر لگائیں، یعنی کہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں تقریباً پودا وہ لگاؤں جو سروائیو کرے، اچھی ہائٹ کا بڑا پودا، یعنی کہ 5-6 فٹ جو ہے ہینڈسم ہائٹ ہوتی ہے، اس ہائٹ پہ میں پودا لگانا پسند کرتا ہوں۔ کچھ پودے مر گئے تھے، ہم انہیں باہر رکھ رہے ہیں، اس گروئنگ بیگ میں ہم دوبارہ کوئی نئے پودے کی شفٹنگ کریں گے۔ ہمارے پاس ابھی کوئی 5-6 ہزار چھوٹا پودا پڑا ہے جن کو ہم گروئنگ بیگ میں لگائیں گے، جن کو ہم بڑے تھیلوں میں لگائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بڑا پودا پڑا ہے جو ہم ایک پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب ہمارے گاؤں میں ایک سڑک ہے اس پہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ اور ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جو شتوت ہے، یہ جو پھلدار شتوت ہے، یہ پرندوں کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ پرندے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے ارد گرد کوئی ایسے آوازیں سننا چاہتے ہیں خوبصورت، تو ایک شتوت کا پودا خاص طور پر جس کا پھل لمبا ہوتا ہے، بہت میٹھا ہوتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے بھی مفید ہے، اور خاص طور پر پرندوں کے لیے بھی بہت بہت زیادہ مفید ہے۔ پرندے جو ہیں اس پہ دور دور سے آتے ہیں۔ یہ زیتون کا پودا ہے جو ہم نے زیتون خریدی تھی، اس میں ابھی ہمارے پاس کوئی 50 زیتون پڑی ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ مشن ہے کہ ہم پاک پتن شہر میں یہ زیتون کے پودے لگائیں۔ آپ ہمارے ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس علاقے سے ہیں اور کہاں سے ہیں، اور ہماری ویڈیو کو کیا آپ نے مکمل دیکھا ہے یہ بھی بتائیے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے یہ فری نرسری کے حوالے سے ہے، اس پر جتنی بھی ہماری آمدنی ہوگی، جتنے بھی پیسے اس سے آئیں گے، جتنی بھی انکم ہوگی، اس سے نہ صرف پودے لگائے جائیں گے بلکہ جو لگے ہوئے پودے ہیں ان کو بچایا جائے گا۔ تو ہماری ویڈیو جو ہے ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ آخر میں ایک پیغام ضرور دوں گا کہ جو دوست ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں، اور انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہر دوست جو ہمیں یوٹیوب پر سپورٹ کرتا ہے، جو ہماری ویڈیو دیکھتا ہے، ہم اس کے نام سے ایک پودا ضرور لگائیں۔ تو جناب اب ہم اس کیاری میں آ گئے، وہاں ہم نے تقریباً سارے سیٹ کر دیے۔ یہاں سے ہم جو ہماری تھیلیاں ختم ہو چکی تھی، جس میں سے پودے ختم ہو چکے تھے، یہاں سے ہم نکال رہے ہیں۔ یہاں سے نکالنے کے بعد یہاں ہم ککر کے پودے اگائیں گے۔ یہ بیڈز کی پر بھی ایک ویڈیو میں ضرور بناؤں گا اور آپ دوستوں سے شیئر کروں گا کہ کس طرح بیڈز بنائے جاتے ہیں، اس میں پودے کیسے لگائے جاتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر پوری جو آپ کو ڈیٹیل ہے اب ککر کی وہ ملے گی، بیج کیسے لگانا ہے، اگانا کیسے ہے، تھیلی کس طرح بننی ہے۔ تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل خضر ولی چشتی پر جڑے رہیں اور ایسی ڈھیروں ڈھیر معلومات حاصل کرتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، جہاں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اسی طرح ہمارے مشن کو سپورٹ کرتے رہیں۔ یہ دیکھیں جی اینڈ پہ یہ پورا جو ہے نا وہ کچرا آ گیا، ابھی ہم اس سے مٹی نکالیں گے۔ مٹی نکالنے کے بعد اس میں پتے اور نئی مٹی مکس کر کے پھر لگائیں گے۔ شکریہ۔